اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ نماز فجر کے وقت سے پہلے کچھ احادیث اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مسعود کے حوالے سے چند روایات ذکر کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں یہ ارشاد موجود ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ رب العالمین نے مومنین پر احسان کر دیا۔ من اللہ، اللہ نے احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنے رسول مکرم کو بھیجا ہے۔ تو یقیناً آج کا یہ اجتماع یا رات کی شب کا اجتماع یا جو درود و سلام ہمارے بزرگوں نے پڑھا، ناز شریف کا اجتماع، یہ شکرانے پر ہے اور یہ احسان پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو احسان ہم پر فرمایا ہے تو ہم اس کی شکر گزاری کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ کی محبت میں حضور علیہ السلام کی، اور اس عہد کے ساتھ کہ حضور جو شریعت لے آئے ہیں اس سے ہم راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربًا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا، کہ ہم راضی ہوئے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اور دین اسلام جو ہے وہ ہمارا دین ہے۔ حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، سیاستہ یعنی 6 احادیث کی صحیح کتابوں کا مجموعہ، اس میں نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 5426۔ یوں تو یہ مسند امام احمد میں بھی ہے، مسند ابی یعلا میں بھی ہے، اور کئی احادیث میں کی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ یعنی آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں یا جو سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ جمع ہونا، درود و سلام پڑھنا، اس بات کا اعتراف کرنا، اللہ کی جانب سے اس احسان کا شکر بجا لانا، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کیا فضل فرماتا ہے۔ نبی پاک کی صحیح حدیث ہے، نسائی شریف معتبر کتاب ہے سیاستہ کی، حدیث ہے کہ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، کہ بے شک حضور علیہ السلام صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لائے، صحابہ اکرام کے ایک حلقے کے اندر آئے، جس طرح مجمع جمع ہوا ہے، صحابہ اکرام جمع تھے تو حضور تشریف لائے۔ ان رسول اللہ خرج علی حلقۃ من اصحابہ، اپنے حجرے سے حضور نمودار ہوئے ہیں صحابہ اکرام کے حلقے پر، اور وہ جمع تھے، کچھ ذکر کر رہے تھے۔ فقال، تو نبی پاک نے ان سے پوچھا، ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بیٹھنے پر تیار کیا ہے، اور تم کس وجہ سے، کیا انٹینشن ہے، کیا نیت ہے، کیا فکر ہے، کیوں جمع ہوئے ہیں؟ قالو، تو سارے صحابہ نے جواب دیا، جلسنا، آج یہ ہمارا جلسہ، یہ ہماری یہ بیٹھک، یہ ہماری گیدرنگ جو ہے یا رسول اللہ، نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ، ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں، علی ما ہدانا للاسلام، اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے راستے کی رہنمائی فرمائی، اور اسلام کے راستے پر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی، اور وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ کیوں بیٹھے ہو، کیوں مجمع لگایا ہے، کیا ذکر کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور وہ من علینا بک، اور اس بات کا شکر لا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو احسان ہم پر کیا ہے، آپ کے ذریعے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، فرمایا کہ کیا اللہ کی قسم تم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ اللہ، حضور نے قسم اٹھائی، اللہ ما اجلسکم الا ذاک، کہ واقعی میں تمہارا بیٹھنا اللہ کی حمد کے لیے اور اس احسان کے احساس پر
کہ میں تمہارے لیے ایک نعمت ہوں اور تم اس کا شکرانہ پیش کر رہے ہو. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ. تو فرمایا کہ وَاللَّهِ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ. واقعی میں حضور اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی ثنا کریں اور وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اللہ نے آپ کے ذریعے جو ہم پر احسان کر دیا ہے آپ کو بھیج کر ہم اس کا شکرانہ ادا کریں. سرکار نے فرمایا قال اما انی لم استحلفہم تہمتا لکم. میں جو یہ بات تم سے میں نے قسم لی یہ اس وجہ سے نہیں لی کہ میں تم پر کوئی تہمت لگا رہا ہوں یا کوئی اور ارادہ ہے. فرمایا دراصل بات یہ کہ وَإِنَّهُ آتانی جبرائیل علیہ السلام. بات دراصل یہ کہ میں حجرے میں تھا، تم تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، میں اپنے حجرے میں تھا اور جبریل حجرے میں میرے پاس آئے. فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ صحابہ کچھ کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور حضور جو نعمت ہے ان کے ملنے پر شکرانہ کر رہے ہیں. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، حدیث کے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، جو اللہ نے احسان کیا ہے ہم پر آپ کے ذریعے. تو فرمایا میں یہ جو قسم لے کر تم سے پوچھا کہ قسم سے بتاؤ تم یہ کیوں کر رہے ہو، تو فرمایا کہ میں نے یہ قسم تم پر تہمت لگانے کے لیے نہیں لی ہے بلکہ اس لیے لی ہے کہ میں حجرے میں تھا تو جبرائیل میرے پاس آئے. فَأَخْبَرَنِي، اور جبریل نے مجھے یہ خبر دی کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل کی وجہ سے خدا عرش پہ خوش ہو کر فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے. اب اس کی کیا وضاحت کی جائے، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور یہ حدیث جو ہے وہ نسائی شریف کے اندر موجود ہے. تو میں نے چاہا کہ گفتگو میں جو تھوڑا سے وقت ہے تو ایک حوصلہ باندھنے کے لیے اور ایک امید باندھنے کے لیے جو سچی بات کتابوں کے اندر موجود ہے اس کا موقع بھی یہی ہے، منظر بھی یہی ہے، ماحول بھی یہی ہے کہ آج پڑھ دی جائے. اللہ قبول فرمائے. سب کی خدمت صلاۃ والسلام وغیرہ سب قبول فرمائے. آگے چلتے ہیں جو تھوڑا سا وقت ہے کیونکہ یہ شب یہ جو گھڑی گزری جس میں ہمارے بزرگان عبدالجبار بھائی قبلہ دیگر طاہر بھائی یہ جو سلام پڑھ رہے تھے یہ حضور کے مولود اور پیدائش کی گھڑی ہے. اور یہ 14 صدیوں سے علماء صالحین اس ساعت اس گھڑی کا اہتمام کرتے ہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جملہ کہا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. دیکھیے ہم 3 وقت میں نماز نہیں پڑھتے، طلوع کے وقت نہیں پڑھتے منع ہے، زوال کے وقت نہیں پڑھتے منع ہے، غروب کے وقت نہیں پڑھتے منع ہے. وقت بھی اللہ کا ہے، نماز بھی اللہ کا ہے. کیوں نہیں پڑھتے؟ بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا اس وقت شیطان کا دخل ہوتا ہے. تو شیطان کا دخل اور تعلق جس وقت میں گہرا ہو اس وقت میں خدا عبادت کی اجازت نہیں دیتا. تو یہاں سے قاعدہ پنا کہ جس وقت کو دخل حضور کی آمد سے ہو تو وہ وقت کتنا مبارک ہوگا اور عبادت اور قبولیت کا کتنا بڑا ذریعہ. اسی کو کہا جس سہانی گھڑی گھڑی یعنی ساعت وہ ٹائم، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. یہ جو ہو رہا تھا یہ کوئی غیر شریف بدعت نہیں ہے، میں نے اس پر اس لیے ذہنوں سے الجھاؤ شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے. اب آئیے مسلم شریف میرے سامنے، صحیح مسلم بخاری شریف کے بعد حدیث نمبر ہے 5938 اور یہی حدیث جامع ترمذی میں 3 جگہ پر ہے. حضرت واصلہ بن اسقع حضور کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے اپنا شجرہ بیان کیا کیونکہ مولود کا ہے. فرمایا یقول، بہت بزرگ ذکر ہے، یقول ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے علیہ السلام کنانہ کو قبول کیا کیونکہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل حضرت سیدہ ہاجرہ کی بیٹے ہیں کیونکہ آپ کی 2 بیویاں تھیں، اور سیدہ سارہ سے جو بیٹے ہیں وہ حضرت اسحاق ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب ہے اور انہی کو اسرائیل کہتے ہیں. اور اس کے بعد جتنے نبی ان کی اولاد میں آئے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے ہیں لیکن چھوٹی بیوی سے ہیں. بڑی بیوی سے بیٹا بہت آخری عمر میں ہوا جب آپ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہوئی. یہ قرآن میں جگہ جگہ پر سورہ قصص میں بھی موجود ہے. پہلا جو بیٹا آپ کا پیدا ہوا وہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، حضور ان کی اولاد میں سے. حضور سے لے کر حضرت عبداللہ تک تقریباً 60 واسطے ہیں، یہ 65 انسسٹر تعلق ہے. یہ ہمارے پاس اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے اور حضور نے منع بھی کیا ہے.
سرکار نے اپنا جو شجرہ بیان کیا ہے وہ اپنے والد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت عدنان تک خود بیان کیا، بخاری شریف میں، اور یہ حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں اور حضرت عدنان حضور کے 21ویں دادا ہیں۔ کتنے؟ 21ویں۔ یہ آج رات سمجھنے کی سرکار کا شجرہ، تو 21ویں دادا ہیں۔ ادھر حضور نے خاموشی اختیار کی اور آگے سے بیان کرنے کو منع کر دیا اور فرمایا کذب النصابون، اکثر نسب بیان کرنے والوں سے غلطی ہو جاتی ہے، تو میں جو ہے یہیں تو سرکار نے 21 پشتے بیان کی۔ اب یہ کیوں بیان کی؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، وقت نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت عدنان، ہمارے وہاں نام ہوتا ہے نا مبارک نام عدنان، تو حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت عدنان تک یہ کنٹینیو حضور نے بیان کیا کہ جیسے حضرت عبداللہ ہیں، ان کے والد حضرت عبد المطلب ہیں، ان کے والد حضرت ہاشم ہیں، ان کے والد عبد مناف ہیں، ان کے والد قصی ہیں، ان کے والد کلاب ہے۔ اس طرح حضور نے کنٹینیو بیان کیا ہے حضرت عدنان تک، اور یہ 21 انسسٹڈ سمجھیے شجرہ نسب بیان کیا، اور حضرت عدنان سے حضرت اسماعیل تک کتنا ہے یہ ہم نہیں بیان کرتے۔ اس لیے آپ اکثر مسجدوں میں جہاں پر حضور کا شجرہ دیکھتے ہیں نا، وہاں پر غور کیجئے گا حضرت عدنان کے اوپر بلاک خالی ہے، کیونکہ وہاں سے قطعی دلیل ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات تو اتھینٹک ہے کہ حضور علیہ السلام اولاد حضرت اسماعیل ہی کے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل سے حضرت عدنان تک کتنے سلسلے ہیں اس پر کوئی ہم حتمی بات نہیں کر سکتے، لیکن حضرت عدنان سے لے کر حضرت عبداللہ تک حتمی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ بخاری شریف اور مسلم میں حدیث ہے سرکار نے کنٹینیو بیان کیا ہے، اور وہ 21 واسطے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، حدیث میں آئے جب اس کو آپ سمجھ گئے، فرمانا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنان کی اولاد کو چوز کیا، کیونکہ بیٹے کئی تھے نا، تو یہ کنان تھے ان کی، کیونکہ اور بھائی ہے، لیکن جو کنان ہے ان سے ان کو چوز کیا، ان کو چن لیا اللہ نے اولاد اسماعیل میں۔ واصطفیٰ قریشا من کنانا، پھر کنانا کی اور اولادیں تھی تو اس میں سے قریش کو چنا، فہر بن مالک، واصطفیٰ قریش من بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ تو یہ حضور نے اپنا شجرہ مبارک جو ہے بیان کیا، اور ایک حدیث میں تو یہاں فرمایا، قاضی اعظم علیہ رحمت نے شفا میں بیان فرمایا، سرکار نے فرمایا لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من اصلاب الکریمت والارحام الطاہرہ، خدا کی قسم میں ہمیشہ بزرگ پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں۔ یہ حضور نے بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ایک اور سماعت فرما لیجئے، یہ بخاری و مسلم کی تھی، یہ بخاری ہے، حدیث نمبر 3557، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں، صحیح حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذي كنت فيه، فرمایا میں بنی آدم کے بہترین لوگوں کے زمانے میں زمانہ در زمانہ منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میری ولادت ہو گئی۔ اور اس کا ایک معنی میرے بڑے بھائیوں بزرگوں بچوں آپ غور کریں، یہاں حضور نے اپنے والدین کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، قرون اور خیر۔ خیر قرون، خیر کا لفظ یہ استعارہ ہے ایمان سے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، قرآن میں لفظ خیر ایمان کے لیے آتا ہے۔ تو حضور کا یہ ارشاد کہ بعثت من خیر قرون، میں جن میں آیا وہ شر نہیں تھے، خیر تھے، کیونکہ شر کفر ہے اور خیر ایمان ہے۔ یہ تو خیر کا معنی ہوا۔ اچھا قرون کا کیا معنی ہے؟ قرون قرن کی جمع ہے، قرن ان کی جمع ہے، اور عربی میں قرن کا اطلاق 3 سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں گنتی میں جمع جو ہے نا واحد اثنین جمع، 2 پر جمع نہیں 3 پر جمع ہے، تو قرون جو ہے وہ قرن کی جمع ہے۔ قرن کہتے ہیں جانور کے سنگ کو بھی، علامت کو بھی، سال کو بھی، زمانے کو بھی، عربی زبان ہے۔ اور قرن کا لفظ اگر بندے پر بولا جائے تو اس سے مراد با اخلاق با اوصاف شخصیت، یعنی حضور فرما رہے ہیں میں جن میں منتقل ہوا وہ صاحب ایمان تو تھے، لیکن زمانہ جاہلیت میں جہاں انسان اپنے وقار و قدر کو بھول گیا تھا، وہ ایسی حرکات میں لگ گیا تھا کہ درندوں کو بھی اور جانوروں کو بھی شرم آ جائے، لیکن فرمایا اس وقت انسانیت کے اخلاقی اقدار
حسن و جمال یا عادات کے اعتبار سے کہیں پر تھے تو میرے ماں باپ کے پاس تھے، اور وہ نشان منزل تھے تو فرمایا بعثت من خیر قرون آدم، جن میں منتقل میں ہوا وہ ایمان میں بھی اعلیٰ تھے، شکل و صورت و کردار و مینرز میں بھی سب سے اعلیٰ تھے۔ اس کی مثالیں اتنی مشہور ہیں کہ حضرت کنانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم اثر ہیں، اور یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب کے لوگ دور دور سے سفر کر رہے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ حضرت ہاشم سرکار کے دادا ہیں، اس وقت کی سپر پاور قیصر روم کی ایک لوتی بیٹی تھی، اس نے نکاح کا پیغام آپ کو دیا، رہتے مکہ جیسے چھوٹی سی کالونی میں تھے، لیکن شہرت سرکار کے والدین کے اس 4 دنگ عالم کے اندر تھی۔ یہ اللہ نے مقام سرکار کے خاندان کو عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کا اسم شریف محمد، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ حضور کا اسم ذات ہے۔ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے نا جس کا نام عبداللہ ہے، وہ حافظ بھی ہوا تو حافظ صاحب، تو یہ ان کا ذاتی نام نہیں، ایک وصف ہے، ایک کمال ہے، لیکن عبداللہ ان کا ذاتی نام ہے۔ یہ ہمیشہ قاعدہ بنا لیں آپ کہ حضور علیہ السلام کا یہ حضور یہ وصف ہے۔ اس کے بعد اگر درود پڑھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں بہت زیادہ اٹینشن اور پریپیئر ہونا ہے وہ حضور علیہ السلام کا جہاں ذاتی نام آتا ہے، محمد، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا جب حضور کا ذاتی نام آئے تو درود پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ہر دفعہ پڑھا جائے خوبی ہے۔ یہ نہیں ابھی میں نے پڑھا تھا، ہر دفعہ۔ فرمایا اگر غیر ضروری پڑھے فرمایا اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ اتنی حرمت والی بات ہے لمش۔ اور فرمایا اگر سستی کرے تو انتہائی محرومی ہے۔ آج حضور کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں، لیکن آیت درود پڑھی جاتی تو لوگوں کو جگانا پڑتا ہے، پڑھیے درود۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ آپ کو کسی نے نہیں کہا رات کو جاگیں، لیکن آپ کو یہ کہا کہ حضور کا نام آئے اس وقت ہوش میں رہیں، پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب لیس بعدی نبی۔ فرمایا میرے 5 خاص نام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماحی ہوں مٹا دینے والا ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں جمع کرنے والا ہوں۔ خود مانا کرتے ہیں رسول اللہ الذی یحشر الناس علی قدمی، قیامت کے دن ساری خدائی میرے قدموں پر جمع ہوگی۔ اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ خوش تو نہیں ہوں گے، پریشان لوگ ہی جمع ہوں گے، تو حضور کا منصب کیا ہوگا پھر؟ تو فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، میں حاشر ہوں، حاشر کا معنی ہوتا ہے حاشر بپا کرنے والا، میرے قدموں پر اللہ ساری خدائی کو جمع کرے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، عاقب کا معنی کیا ہے؟ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ نام محمد جو ہے نا یہ سرکار کے دادا نے رکھا تھا۔ ان کی ذہانت کا اندازہ لگائیں، بات یہاں سمیٹتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سرکار کریم کے دادا جان نے حضور علیہ السلام کا عقیقہ کیا، اور اتنی پرتکلف دعوت تھی، عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، ان کو بہترین کھانا کھلایا، اور ان کو پتا تھا کہ اس کے پوتے کی ولادت ہے۔ تو اب جناب جو ہے کہ انہوں نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا نام کیا رکھا عبد المطلب، اور زیارت بھی تو کراؤ، تو کہا نام میں نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کا معنی الذی یحمد بعد حمد بعد حمد، یعنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ شخصیت جس کی تعریف بار 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 کی جائے۔ کون کرے؟ خدا کرے۔ اور احمد کون ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا جو کرے۔ تو حضور نے فرمایا محمد بھی میں، احمد بھی میں، جس کی خدا نے سب سے زیادہ تعریف کی وہ بھی میں، اور خدا کی جو سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے وہ بھی میں۔ تو اول و آخر، تو یہاں پر ایک جملہ سنی اور بات کو سمیٹ دیتے ہیں۔ حضور سید عالم کے جب نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سرداروں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان سرداروں نے پوچھا عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے کہ نام محمد کیوں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے اہل بیت میں تو یہ نام کسی کا نہیں ہے، یہ یونیک نام رکھا نا۔ اور کتنے ذہانت تھی، دیکھیے نام دیکھیں کیا رکھا، اور قرآن میں 2 دفعہ یہ نام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ کے دادا جان کی کرامت اور عظمت ہے، نام رکھا
تو نام جب رکھا جاتا ہے پیچھے کوئی بیس ہوتی ہے. فرمایا تمہارے خاندان میں کسی کا نام محمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور عرب میں مشہور بھی نام نہیں ہے, پھر آپ نے کیوں رکھا؟ تو اب اس کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا. معنی یہ کہ جس کی حمد بار بار کی جائے تو گود میں اٹھا کر حضور کو لائے. سرکار کو اپنے دادا سے بڑا پیار تھا, اس لیے آپ ابن عبداللہ کم بولتے تھے, ابن عبد المطلب زیادہ بولتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کر دادا جان آئے اور سب کو زیارت کرائی. فرمایا دیکھا اسے, میں نے اس کا نام محمد سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا. جملہ سنی اور بات ختم ہوتی ہے, نماز کی بھی لذت آ جائے گی. پھر فرمایا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض. فرمایا عرب کے جوانوں سنو, اس کی پیدائش کے وقت جو جلوہ گریاں ہوئی نا, تو میں نے کہا اس کا نام میں ایسا رکھوں کہ آسمان والا بھی اس کی واہ واہ کرے اور ساری خدائی بھی اس کی واہ واہ. اللہ رب العالمین جل والا سب کا بیٹھنا, درود پاک پڑھنا, حضور سے غلامی کا نذرانہ پیش کرنا قبول فرما لے, اور ہمیں حضور کی لائی ہوئی شریعت اور تعلیم پر اس محبت کا اصل ذریعہ ہے عمل کی توفیق دے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.